یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، رینجرز والے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. پولیس کے بارے میں اصول یاد رکھو، پولیس کو عزت دو گے نا تو ڈبل عزت ملے گی. یہ میں نے مشاہدہ کیا. اور تھوڑا سا فنٹر گیری دکھائی نا، پھر وہ جو پاجامہ اتارتے ہیں نا آدمی کا، تو جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے ہی کر لو. کیا خیال ہے سر؟ آپ بڑے ہیں. ابھی کیا ہوا، مجھے ایک پولیس والے نے روکا، میں تھوڑا حلیہ تبدیل کر کے جا رہا تھا. اچھا، پولیس والے نے روکا مجھے نا، تو وہ مجھے پہچان گیا، مجھے نہیں پتا چلا پہچان. انہوں نے کہا لائسنس، میں نے سب چیزیں دکھا دی. انہوں نے کہا یہ کچھ نکال لیا نا کہ 2500 چالان ہوگا. 2500 کیا ہوگا؟ چالان. اب میں غصہ بھی کر سکتا تھا، یار کیوں، کس بات کا 2500؟ نہیں 2500 چالان ہوگا. وہ کھیل رہا تھا مجھ سے، وہ مجھے پہچان گیا تھا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے 2500 دے دیتے ہیں چالان. کہہ رہے ہیں 2500 نہیں، 20 روپے اضافی بھی ہوں گے چائے پانی کے. میں نے گارڈ سے کہا یار 20 روپے اضافی بھی دے دو. تو ایسے نا کھیل رہا ہے نا وہ، مجھے نہیں پتا تھا مجھے پہچان گیا ہے، وہ کھیل رہا تھا. تو میں نے پھر 2500 بھی نکالے، میری جیب میں تھے نہیں بڑوا. میں نے کہا یار دے 2500 دے رہا بھائی صاحب، میں گھر جا کے دے دوں گا، ایسا نہ وہ سمجھے کہ گئے. کہہ رہے 20 روپے اضافی 20. تو جب میں نے اس کو پکڑایا اس نے میرا ہاتھ چوما. کہہ رہے ہیں صاحب السلام علیکم، یار مذاق کر رہا ہوں. اور تھے وہ اہل حدیث. کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہوں لیکن آپ ہمیں بھی لتاڑتے رہتے ہو، لیکن بہرحال جرنلی آپ کے بیان میں شوق سے سنتا ہوں. اس نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں ہوں اہل حدیث، لتاڑتے رہتے ہو ہمیں بھی، لیکن بہرحال آپ کے ہاتھ چوما. بولے یار میں مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اگلے دن پھر اسی مقام پہ روک لیا، دوسرے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یار اب یہی رہ گیا کیا، اب یہ بھی مذاق کریں گے یا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بھی دروازہ کھولا، کہہ رہے ہیں سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. 2-4 سیلفیاں لی، سب لے رہے ہیں سیلفیاں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، واٹس گوئنگ آن. میں نے پولیس میں ایک چیز دیکھی ہے، رینجرز میں عزت دو گے نا تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ عزت دیتے ہیں. اور اگر بےزتی کی کوشش کی نا، پھر پولیس سے برا میرے بھائی فنٹر نہیں بنو. ہمارے ایک دوست بنے تھے فنٹر، اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں میں نے پولیس والوں کو، مجھے جو روکا کاغذ واغذ نہیں تھا، تو ابے سیدھا چلان کٹا دے جب تیرے پاس لائسنس نہیں ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا میرا فلاں آدمی پولیس میں ہے، میرا چاچا ماچا. اس نے کہا ملا فون. کہہ رہے میں فون ملا رہا ہوں، وہ کمبخت اٹھا ہی نہیں رہا. اور کہہ رہے میں نے تڑیاں اس پولیس والے کو اتنی لگا دی تھی نا اپنے چاچے کی بیس پہ، میں یہ کر دوں گا، تو نے مجھے کیوں روکا؟ وہ کہہ رہے بھائی روکا ہے تو چالان بھر. کہہ رہا نہیں بھروں گا، میرا چاچا ڈی ایس پی ہے، پتہ نہیں ایس ایس پی ہے یا کیا ہے، بڑے بڑے ریفرنس. میں ابھی فون ملاتا ہوں. کہہ رہا بہت بدماشی. وہ فون بھی مجھ سے چھین رہا تھا. کہہ رہے میں نے فون ملایا، چاچا فون ہی نہیں اٹھا رہا. کہہ رہے میں کہہ رہا اٹھا لے بھائی. کہہ رہے پولیس والے پھر آگے کی حذف کر رہا ہوں میں واقعہ، کیونکہ وہ محلے کے آدمی ہیں، بےزتی ان کی ہوگی، اس لیے میں آگے کیا کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ نام تو نہیں بتا رہے نا، میں نہیں بتا رہا، لیکن ان کے یہ واقعہ لوگوں کو پتہ ہے. یار وہ بیچارے پولیس والے بھی میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. بیان ختم کرتا ہوں، ان کو بھی میری وجہ سے اتنی دیر، کیونکہ پولیس موبائل آتی ہے نا آج کل. یہ تھانے کا ہم پر احسان ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم نے تو نہیں بولا ہوتا، لیکن یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، رینجرز والے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. کچھ نہ کچھ سیکیورٹی یہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے ہیں. جب میں پہلے دن آیا نا یہاں بیان کرنے کے لیے کینیڈا سے، تو پولیس والوں نے اتنی موبائلیں دی اور بولا کہ آپ جب تک گھر نہیں چلے جاؤ گے ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں. اتنی سیکیورٹی دی. تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ، کسی پہ بھی اس کا کسی فرقے یا مسلک سے تعلق نہیں ہے، کوئی بھی ہوگا. تو وہ بیچارے میری وجہ سے اب جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتوار کے بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر مجھے ان کی وجہ سے تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے. نماز پڑھے، گناہوں سے بچی، اور رات میں جا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اب گناہ لکھا نہیں کرو گے یہ کرے، یوں بول دیا کرو شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کرے. پورا لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کرے، منہ سے واضح نکل جاتا ہے یہ الفاظ. تو لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ. بہت سے لوگوں کا کہیں گے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ ہے بھائی، اور کیا ہے. یہ نہیں کہ نماز روزے چھوڑ دے، توبہ کرے. توبہ یہ جو عام طور پہ نوجوانوں میں آج کل عام طور پہ گناہ ہے نا، ہینڈ پریکٹس کا گناہ. توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. اور چھوڑنے کے لیے کیا کرو؟ اپنے لیے سزا متعین کرو. اپنے اوپر قسم نہ کھاؤ کہ اگر مجھ سے یہ ہوا تو مجھ پر لازم ہے. یہ نظر منتیں اور قسمیں بہت مسئلہ بن جاتی ہیں.
پکا عزم کرو جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو سنیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ آپ سے یہ گناہ ہوا, آپ نے اگلے دن روزہ رکھا سزا کے طور پہ, یا کوئی صدقہ کر دیا. جو بہت زیادہ دھتی ہوتے ہیں ان کو تو ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ روزے میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں چل رہی ہیں, وہ روزے میں پھر روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہوتے, روزے میں یہ کام تو اور زیادہ گناہ ہے, روزہ بھی گیا تمہارا. ان کو ہم کہتے ہیں صدقہ کرو پیسے. تو جب وہ پیسے صدقہ کرتے ہیں تو پھر ان سے گناہ ہوتا ہے. تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, نا 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 نا, یہ تمہاری بھول ہے, فائدہ ہوا ہے, ایک دم نہیں ہوگا. پھر اگر ہو گیا ہے صدقہ کرو, پھر ہو گیا ہے صدقہ کرو, توبہ بھی کرو صدقہ بھی کرو. ہوگا پتہ ہے کیا؟ کچھ دنوں میں یہ گناہ اگر دن میں 6 دفعہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ ہو جائے گا, 3 دفعہ ہو رہا تھا تو 2 دفعہ ہو جائے گا, 2 دفعہ ہو رہا تھا تو 1 دفعہ ہو جائے گا. اور بڑی بات یہ ہے کہ بالفرض گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا تو جس پلڑے میں گناہ آ کے رکھے جا رہے ہیں نیکی کا پلڑا بھی تو بھاری ہو رہا ہے نا اسی حساب سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ فرض کرو گناہ نہیں بھی چھوٹا تو جہاں ترازو کے پلڑے میں گناہ آ رہے ہیں تو اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ گناہوں کو تولے نیکیوں کا نہ تولے. وہ صدقے کی نیکی کو بھی تو دوسرے پلڑے میں لا کے رکھے گا. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو شخص اپنے لیے سزا متعین کرے گا اور اس سزا کی پابندی کرے گا, ڈرامے نہیں کرے گا کہ یار چونکہ اس سزا دینے کے بعد بھی گناہ چھوٹ تو رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی سزا کا, تو نہیں دو سزا اپنے آپ کو. نا 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 نا, گناہ 100 دفعہ ہو 100 دفعہ سزا دو. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ گناہ اس سے دیر سے چھوٹے گا لیکن چھوٹ جائے گا. تو چند باتیں بتاؤں. پہلی بات, گناہ چھوٹے گا اس سے انشاءاللہ. نہیں چھوٹا کم ہو جائے گا, تو یہ بھی کم فائدہ ہے کیا بھائی؟ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے تو دونوں میں فرق ہے نا. چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ یہ تھوڑی کہ جیلوں میں ڈال دو گے اس کو اور وہی وہ کون ہے یار, نیب والے آ جائیں گے, ایسا تھوڑی ہوگا. اور ایک ہے کروڑوں روپے کی چوری کرنا, بطور مثال, جو ابھی کیا مثال دوں سب کو بتائیے. تو اس سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ کفارہ دینے سے, جرمانہ دینے سے گناہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ چھوٹے گا. نمبر 2, نہیں بھی چھوٹا کم ہو جائے گا, یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. نہیں بھی کم ہوا تو جتنی دفعہ گناہ ہو رہا ہے اتنی ترازو میں نیکیاں آ رہی ہیں, یہ فائدہ ہوگا. چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ مزید آگے نہیں جاؤ گے, بریک لگ جائے گی وہیں تک. ورنہ جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. ہر گناہ میں طاقت ہے, اپنے سے بڑے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ چرس پیتے ہیں تھوڑے دنوں میں چھٹے بھی وہی لگاتے ہیں ہیروئن کے, ڈائریکٹ ہیروئن پہ نہیں آ جاتا انسان. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں آہستہ آہستہ زنا کی طرف بھی کون جاتا ہے؟ یہی لوگ بڑھتے ہیں, یہی زنا کی طرف جاتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں. تو یہ بریک لگ جائے گی اس سزا کی وجہ سے, وہیں اسٹاپ ہو جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ کام کیا کرو, اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا توبہ کرو, روکو اپنے آپ کو, شادی کرو, سب سے پہلی بات تو یہ, اور صدقہ کیا کرو یا روزہ رکھا کرو. روزہ وہ رکھے جو بہت زیادہ لت نہیں ہو گئی ہے, جس کو بہت زیادہ لت ہو گئی ہے نا تو وہ بھی روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, اگر غسل کی دوران پیشاب آ جائے, یہ جو میں اس اسٹائل میں گنگنا کے بولتا ہوں نا, تھکاوٹ کی وجہ سے بولتا ہوں, گلا میرا بہت بیٹھ گیا آج بول بول کے. کلاس بھی لینی ہوتی ہے مجھے صبح کو, پھر عصر کے بعد ملاقاتیں, پھر ریکارڈنگ, پھر مغرب سے بول ہی جا رہا ہوں میں. تو گلا ہے نا, آخر یہ بھی انسان ہے, تو اس لیے پھر مجھے سر لگانی پڑتی ہے. مفتی صاحب اگر غسل کے دوران پیشاب آ جائے کر لیں تو غسل, اگر غسل کے دوران پیشاب آ گیا تو پیشاب کر لیں آپ, پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا, جہاں سے غسل رہ گیا وہیں سے کمپلیٹ کر لیں. صحیح ہے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ پاکستان میں دینی ادارے آپ کو بہت بولیں گے لیکن دین نظر نہیں آئے گا, اس پر جواب دیجیے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا تو اس کا جواب ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہی پوچھ لینا قیامت کے دن, اس کا مطلب کیا تھا. جو باتیں ڈاکٹر اسرار کی ہیں میں اپنے کھاتے میں کیوں ڈالوں بھائی. معین اختر کی بار بار مثال دے چکا ہوں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا آپ کے ماموں کیا